جب آپ بتائیں پیشنٹ کو کہ ہم تمہیں نہ بولیں گے 2 سال تک، اور تم زیادہ تر توقع رکھنا کہ جب بھی تم کوئی ڈیمانڈ کرو گے ہم تمہیں نہ بولیں گے. ایک پہلو ذرا یہ یاد رکھیے. دوسری طرف جب ہم فیملیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہر بات پہ نہ بولنا ہے تو یہ بڑا ان لاجیکل لگتا ہے، بہت ایبسرڈ لگتا ہے، بہت فضول بات لگتی ہے، اور فضول بات ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے نہ بولنی ہے، اگر ہم اس کو 100 دفعہ کہیں گے کہ آپ نے نہ بولنی ہے، اگر ہم اس کے پاؤں پڑھ کے کہیں گے کہ تم نے نہ بولنی ہے، اگر وڈیالہ واسطہ دے کے کہیں گے کہ بھی آپ نے نہ بولنی ہے، تو وہ بولے گا نہیں نا. وہ پھر بھی 10 میں سے 7 موقعوں پہ ہاں ہی بولے گا. تو مجھے بتائیں کہ اس کو پھر ہمیں یہی کہنا ہے کہ بھائی تو نہ بولنی ہے. اگر ہم بولیں کہ کبھی ہاں بولنی ہے کبھی نہ بولنی ہے تو پھر کی اشر ہوئے گا. تو ہم جب کہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جسے ہم کہہ رہے ہیں تو اس کو ہم 100 دفعہ کہیں، 1000 دفعہ کہیں، وڈیانہ واسطہ دے کے، پیرا مرشدانہ واسطہ دے کے کہیں کہ نہ بولنی ہے، تو وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی گھٹی میں پڑی ہے یہ بات کہ یہ اپنا لاڈلا ہے اور اس کی بات کو کیسے نہ بولی جائیں. اور صدیوں سے پروگرامنگ ہے کہ جب بھی کوئی اپنا گھر کا بندہ کوئی بات کہتا ہے تو ہاں بولتے ہیں. یہ جو چیزیں نظریاتی طور پر معاشرے سے ہم نے نسل در نسل ایبزارب کی ہوتی ہیں، ان کی ایک بڑی طاقت ہوتی ہے، اور جو ہم عرض کر رہے ہوتے ہیں اس کی اتنی طاقت نہیں ہوتی. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو انجوائے کریں. آپ ایک دن میری بات کو یاد کریں گی کہ اس کے توسط سے آپ کے گھر کی قسمت بدل رہی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ ہمارے پاس آتا ہے نا آپ کے گھر سے، اس کے توسط سے آپ کے گھر نے بدلنا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں نے بدلنا ہے. کیونکہ ایک پروسیس شروع ہو جائے، صحیح ایک جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے، اور جب وہ فلو میں آ جائے تو اس کے بعد نسل در نسل جو چیز آئے گی وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہوگی. اس کا دھارا جو ہے بدلنے کی ضرورت ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ادھر یہ بلوئش ہے، ایکچولی روشنی کی وجہ سے صحیح نہیں لگ رہا. یہ بلوئش ہے، میجر ڈپریشن. یہ حصہ نارمل سوئنگ کا ہے، ٹھیک ایسے چلتا ہے نارمل. یہ ڈستھائمیا ہے اگر یہاں تک بات آتی ہے، اور یہ ہائپومینیا ہے اگر ادھر بات آتی ہے، جس میں ایک بندہ بٹھانا پہنتا ہے کہ بولنا نہیں. کسی بندے نو کول ایک بندہ نال بٹھانا پہنتا ہے. مینیا کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو بہت ہی آؤٹ آف دی ورلڈ اسٹیٹ ہے. اچھا، یہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بندے کو کہاں ہونا چاہیے. اگر اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو تھوڑا ادھر کہیں ہو، یہاں کہیں. اگر اس کا کچھ فائدہ ہو گیا ہے تو وہ اس رینج میں نفع نقصان تھوڑا بہت سینٹر سے کبھی ادھر کبھی ادھر. اور یہ رینج ہے سائیکلوتھائمیا کا کہ جس میں نفع نقصان سے بڑھ کے موڈ اچھا یا برا ہوتا ہے. تو ہم نے جو دیکھنا ہوتا ہے وہ اس کا افیکٹ دیکھنا ہوتا ہے. اس کو افیکٹ کہتے ہیں. افیکٹ کا مطلب ہے کہ اس کا جو موڈ اور مزاج ہے اس کے حالات کے مطابق ہے. اس کے جو خیالات ہیں وہ سچائی پہ مبنی ہیں یا اس کے خیالات ڈیلوژنل ہیں. ڈیلوژنل کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو بے بنیاد ہیں، کیا وہ ان باتوں پہ یقین رکھتا ہے جو بے بنیاد ہیں، کیا وہ سائنٹیفک چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا. آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے. آپ کو لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں کہ انسان کبھی چاند پہ نہیں گیا. چاند پہ کیسے جا سکتا ہے؟ چاند تو اتنا سا ہوتا ہے، تو اس پہ جا کے بندہ کیسے جا سکتا ہے؟ بعض لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں. لیکن اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں کہ جب علاج کے لیے کوئی آتا ہے تو یا تو وہ موڈ کی خرابی کا شکار ہوتا ہے یا خیال کی خرابی کا شکار ہوتا ہے. جب علاج کے لیے کوئی آتا ہے تو یا وہ بیہیویئر
کی خرابی کا شکار ہوتا ہے، یا اس کی انوائرمنٹ پہ اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، یا اس کو کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن کو ہم سیکیٹرک سمٹمز کہتے ہیں، تو اس وجہ سے کوئی علاج کے لیے آتا ہے. اور وہ جو حرکتیں کر رہا ہوتا ہے جس سے لوگ دکھی ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جو اس کا بیہیویئر ہوتا ہے جس سے کہ فیملی کو کمپلینٹس ہوتی ہیں، تو فیملی چاہتی ہے کہ وہ کمپلینٹس ساری دور ہو جائیں، لیکن جو کھڑ ہنسنا ہے نا وہ چلتا رہے، گھر میں جو چوڑیاں کھنکنے کی آواز ہے وہ آتی رہے، یہ وہ چاہتا ہے. لیکن ایسا ممکن نہیں کہ کوئی شوخ و شنگ ہو اور فساد بھی برپا کیا ہو تو ہم فساد کو نکالنے شوخ و شنگ وہ ویسے. یہ کمپلیٹ پیکج ہے جس کو ہم سوبرائٹی کہتے ہیں، کہ ہمارا جو ایم ہے سوبر بنانا ہے، ہمارا ایم سنجیدہ بنانا ہے، ہمارا ایم ہے کہ لوگ کمٹمنٹ کے پکے رہیں، وہ جیے اور جینے دو کی پالیسی پہ رہیں، وہ ہمیں اپنی مصیبتوں کے اندر نہ گھسیٹ لیں. جیسے میں اس دن بھی منگل کے دن بات کر رہا تھا کہ ہمارا جن سے تعلق واسطہ ہوتا ہے، جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں یا کا رشتہ ہے یا ماں باپ اور اولاد کا، تو ہم سب ایک کو اپنے پیچیدہ مسائل میں گھسیٹ لیتے ہیں راہ چلتے ہی. اور وہ جو پیچیدہ مسائل میں ہم گھسیٹ لیتے ہیں وہ کلچرل ہے، وہ نظریاتی ہے، کہ ایک بندہ یہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے بندے کے لیے مسائل پیدا کر دے اور اس سے توقع رکھتا ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کرے خام خواہ. جیسے اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور گاڑی رکی ہے سگنل پہ، تو کوئی آ کے تو ٹک ٹک کر رہے ہیں، اب آپ فون پہ بات کر رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، انہیں نہیں ویکھنا کہ تسی کی کر رہے ہیں، انہیں ٹک 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 کری جانی ہے انہیں، ٹھیک، اور اس نے ڈسٹریکٹ کری جانا ہے آپ کو، یہ اس کا حق نہیں ہے. لیکن آپ اس کو اور نظر سے دیکھیں گے، آپ شیشہ نیچے کریں گے اس کو پیسے دے دیں گے، یا پھر آپ شیشہ نیچے کریں گے اور اس کو برا بھلا کہیں گے اور پھر پیسے دے دیں گے. یا تو آپ براہ راست انیبلنگ کریں گے یا پھر آپ پہلے پرووکنگ کریں گے اور پھر انیبلنگ کریں گے. گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، رشتہ داروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے کلچر کے حساب سے کچھ چیزوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت ترقی یافتہ لوگ ہوتے ہیں، افلوئنٹ لوگ ہوتے ہیں، ہائی اچیورز ہوتے ہیں، ان کا کلچر کچھ اور ہوتا ہے. جو افلوئنٹ لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور ترقی کے خواہاں لوگ ہوتے ہیں، ان کا کلچر کچھ اور ہوتا ہے. اور جو لوگ معاشی طور پر پسماندہ ہوتے ہیں، تعلیمی طور پر نیچے ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے جسے وہ جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن عموماً جب ایسے موقع پہ لوگوں کا آپس میں ایک کلیش ہوتا ہے، ڈفرنس ہوتا ہے کہ ہائی اچیورز اور افلوئنٹ لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے جو پسماندہ ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں اور بہت زیادہ محروم لوگ ہیں، تو جب ان کا کوئی رشتہ بن جاتا ہے، جب ان کا کوئی تعلق بن جاتا ہے، تو وہ ایک ضروری سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو بھی آہستہ آہستہ اس پسماندگی کی طرف دھکیل دے. اور اگر کوئی اس پہ تعاون نہ کرے تو ان کو بڑا غصہ چڑھتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ کیوں اس میں تعاون نہیں کر رہے. آپ کو روزانہ ایسا ہوتا نہیں کہ لوگ آ کے تو آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن پھر وہ آپ کو گلٹ انڈیوس کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو بہت باتیں کرتے ہیں اور آپ ان باتوں سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ ہاں بولتے ہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ ہاں نہیں بولیں گے تو وہ آپ کو برا سمجھیں گے اور وہ آپ کو پھر چاہیں گے نہیں، پھر وہ آپ کو پیار نہیں کریں گے. تو ہمیں یہ بہت خوف ہوتا ہے دنیا میں کہ کوئی ہمیں ابنڈن نہ کر دے، ہمیں کوئی چھوڑ نہ جائے، اور اس وجہ سے ہم پھر جہاں نہ بولنی ہوتی ہے وہاں ہاں بولتے ہیں. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کر دیا کریں،
دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ پیچھے نہیں لگنا. اگر اس میں کوئی اعتراض ہے تو ہن دس دیو, تانوں پیچھے لگن دا شوق ہے تے دس دیو, تے جے تانوں پیچھے لان دا شوق ہے تے دس دیو. پھر آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ جینون کیا ہے کہ ماں باپ کے پیچھے آپ لگیں یا ماں باپ آپ کے پیچھے لگیں؟ آپ ماں باپ, یہ جینون بات ہے, یہ کوئی شک؟ آپ کچھ بتائیں گے کوئی شک؟ ٹھیک صاحب, آپ سے میں بطور خاص پوچھتا ہوں, کوئی شک کہ ماں باپ کو پیچھے نہیں لگانا, ماں باپ کے پیچھے لگنا ہے؟ یہ اتنی سمپل سی بات ہے.